علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے پاس باقی 3 دن ہیں اور چوتھے دن عمران خان صاحب کو بھی ہتھ کڑی لگ سکتی ہے۔ آخری موقع عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے اور آج عمران خان کے اوپر بڑا فرد جرم عائد ہونے جا رہا ہے۔ اب تک عمران خان صاحب کے اوپر جو بڑے مقدمات دائر ہوئے وہ مقدمات اب عمران خان صاحب کے خلاف سزاؤں کے مرحلے میں یا کم از کم سماعتوں کے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ فرد جرم عائد ہونے جا رہا ہے عمران خان پر۔ میں نے گزارش کیا تھا کل اپنے پہلی ویڈیو میں کہ یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خیر اچھے تو پہلے والے ہفتے بھی نہیں تھے۔ اکتوبر سے عمران خان صاحب مسلسل نیچے جا رہے ہیں، مگر یہ ہفتہ زیادہ سنگین، زیادہ خطرناک عمران خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے تو عمران خان صاحب کے خلاف معاملات تھے سیاسی، مگر اب قانونی معاملات ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے قریب ہوتے جائیں گے دن بدن، نااہل بھی ہو سکتے ہیں، سزا بھی ہو سکتی ہے ان کو۔ تو فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں عمران خان صاحب کو مہلت ملی، توشہ خانہ کے معاملے میں عمران خان صاحب کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ مہلت ملی ہے 10 تاریخ تک، اور عمران خان صاحب ایک طرف کر رہے ہیں اپنا جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، اعلان کر کے پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ضمانتیں بھی کروا رہے ہیں۔ ضمانتی مچلکہ عمران خان صاحب نے دائر کروایا اپنا، یہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے ان کے خلاف۔ توشہ خانہ کا ریفرنس بڑا سیدھا سادہ ریفرنس تھا۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے چیزیں اٹھائیں، بیچیں، ظاہر نہیں کی، یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ توشہ خانہ کا معاملہ جو عمران خان صاحب کے گلے پڑا تھا گھڑی چوری پر۔ چوری کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اب فیصلہ آ چکا ہوا ہے، الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہوا ہے، لہذا عمران خان صاحب کی جو بڑی چوری ہے، سب سے بڑی چوری، اس کا وہ جو پکڑی گئی چوری، اس کو ثابت کرنے کے بعد الیکشن کمیشن، کیونکہ وہ سزا تو نہیں سنا سکتا تھا، تو لہذا الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا تھا 2 اگست کو کہ عمران خان صاحب کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ پھر الیکشن کمیشن نے ریفرنس بنا کر وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں جمع کروا دیا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں اس ریفرنس کا سامنا نہیں کر رہے، عمران خان صاحب جا ہی نہیں رہے۔ پچھلی سماعت پر بھی عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آپ ان کے وکیل بھی نہیں پیش ہو رہے تھے، تو اس پر تو ان کو 20,000 کا مچلکہ اپنا جمع کروانے کا حکم ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں مسلسل بلایا جا رہا تھا، کیونکہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ملزم کا ہونا ضروری ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ جی ہم نے چوری پکڑ لی ہے، اب ہمارے پاس سزا کا اختیار نہیں ہے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے اپنا عدالت جو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، وہ عمران خان صاحب کو سزا دے۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے ریفرنس کے معاملے کو وہ لے کر گئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، فارن فنڈنگ کیس کے معاملے کو بھی، اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ چکا ہوا ہے لارجر بینچ کا، فارن فنڈنگ کیس کا خاص طور پر۔ تو وہ معاملہ بھی عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بھی اب چلے گا، ہیرنگ کی طرف جائے گا۔ تو توشہ خانہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ چوری ہے، یہ وہ مقدمہ ہے جو چوری ثابت کر چکا ہے الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے اوپر، اور پھر چوری ثابت کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جو فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ درست ہے۔ اب الیکشن کمیشن وہ جو فنڈز ہیں فارن فنڈنگ میں جو ثابت ہوئے کہ عمران خان صاحب نے وہ پیسہ غیر قانونی طور پر لیا تھا، وہ ضبط کرے۔ 37 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے، وولٹن کلب اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا، اسرائیلی بھی ہیں اس میں، انڈین بھی ہیں اس میں۔ تو اس مقدمے میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی، اور عدالت نے عمران خان صاحب کو ظاہر ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری تو ابھی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوئی، میں تو نہیں آ سکتا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، یہ پہلے انوکھے لاڈلے عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، میں عدالت میں نہیں آ سکتا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھ سے تفتیش نہیں ہو سکتی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری آج سے 4 مہینے پہلے مجھے ذرات لگے تھے ٹانگوں میں اور میری ابھی تک ٹانگ ٹھیک نہیں ہوئی، باقی سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے۔ قانون جو ہوتا ہے نا پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک وقت میں ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوا ہے، اتنے بھی مظالم ہوئے ہیں کہ 2008 کی جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، افتخار چودھری صاحب تو پرسنل ہو گئے تھے نا زرداری صاحب کے ساتھ، بھٹو فیملی کے ساتھ، ان کے دور میں کہا گیا تھا کہ جن کو تنیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیگم نصرت بھٹو کے اوپر نیب میں ریفرنسز تھے،
وہ کوما میں تھی، مرزا بھٹو کی شہادت کے بعد وہ تو ہوش و حواس کھو بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد کوما میں چلی گئی تھی. تو اس کنڈیشن میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے. اس وقت میں نے آرٹیکل لکھا تھا، میں کاوش اخبار میں ہوا کرتا تھا، تو میں نے مشورہ دیا تھا اور بعد میں اس طرح ہوا بھی. ظاہر ہے لازمی نہیں میرا مشورہ، سیاسی لوگ ہم سے زیادہ سیانے ہوتے. ہم نے کہا تھا کہ جی آپ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کو ایمبولینس میں ڈالیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ایمبولینس میں بیٹھے ساتھ، اور پارٹی پوری حکومت جو ہے وہ جائے اور عدالت میں جا کر کہے کہ جی یہ آپ کی ملزمہ. ایسا بھی ہوا ہے سب ملک میں. پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو ایمبولینس کے ذریعے حکومت پہنچائے گی عدالت میں. تو پھر افتخار چودھری صاحب کو تھوڑا بہت آیا تھا، تو پھر عدالتوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ان کو ہمیں پتہ نہیں تھا، حالانکہ سب پتہ تھا. تکلیف دینی ہوتی ہے نا، اذیت دینی ہوتی ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا. اب ایک وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے کیونکہ سیکورٹی خطرات ہیں تو عدالت میرے گھر آ کر، انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ میرے گھر آ کر مجھ سے تفتیش کریں. لیکن وہ اب اس طرح ممکن نہیں ہو. میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب کو نا جتنی رعایتیں ملنی تھیں، جتنی وہ رعایت لے سکتے تھے قانونی، وہ مل چکی. اب ان کو تفتیش کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ان کو آصف زرداری، بے نظیر بھٹو شہید، نواز شریف، ان کی طرح عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. اب ان کو انویسٹیگیشنز جو ٹیمیں بنے گی یا جو بن رہی ہیں، جس طرح ایف آئی اے ہے، ان کے سامنے جواب دینا ہوگا، جا کر بیٹھنا ہوگا گھنٹوں گھنٹوں، نیب کو بھی. تو یہ ہفتہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو اس طرف لے کر جا رہا ہے. ایک تو توشہ اب دیکھتے ہیں، آج ظاہر پیش تو نہیں ہوں گے عمران خان صاحب، تو جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا ممکن ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو. دوسرا معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا. لیکن فارن فنڈنگ کیس سے پہلے ذرا میں ایک اور بات، کل عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں تھے اور بڑا سینہ تان کر کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں فوج اقتدار میں نہیں لائی، ہم فوج کی مدد سے ہم نے کبھی سیاست نہیں کی. جس وقت عمران خان صاحب یہ جھوٹ فرما رہے تھے، بالکل اسی وقت اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی پارٹی سینٹ کے اندر ایجیٹیٹ کر رہی تھی کہ پرویز مشرف کے لیے دعا کروائی جائے. پرویز مشرف کے لیے، جس کو لگتا ہے پرویز مشرف صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جا کر لے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ ان کے گناہ معاف کرے، ذاتی گناہ، لیکن قومی گناہ، قومی جرائم تو نہیں معاف ہو سکتے نا. تو پرویز مشرف جو ہیں وہ تو سزا یافتہ، غداری کے مقدمے میں، بغاوت کے مقدمے میں، ان کے لیے سینٹ کے اندر تحریک انصاف کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ جی مشرف کے لیے فاتحہ خوانی کروائی جائے. کس وقت؟ جس وقت عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم فوج کی پیداوار نہیں ہیں. عمران خان صاحب شروع سے فوج کی پیداوار ہے. مشرف نے عمران خان صاحب کو سیاسی زندگی دی، پیدا کرنے کی کوشش پہلے ہوتی رہی ہے، لیکن مشرف نے میاں والی ایک سیٹ جتوا کر قومی اسمبلی میں لا کر پھر عمران خان صاحب کو پولیٹیکل فگر بنا دیا تھا. اس سے پہلے نہیں تھے. 2002 کی بات کر رہا ہوں میں. اور 2002 کے انتخابات کے متعلق پرویز مشرف صاحب کے انٹرویوز پڑھے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ مجھ سے 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ وزیر اعظم بنے. لیکن میں نے جب سروے کروایا کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے کتنی سیٹیں جیتے گی، تو باقی میں کر لوں گا، جگاڑ لگا لوں گا، دھاندلی دھندلی کروا دوں گا. تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بھی سیٹ نہیں جیت رہے. وہ مجھ سے بیٹھ کر 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، میں نے ان کو ایک سیٹ دے دی. بارگیننگ کی لیول چیک کریں عمران خان صاحب کی. تو وہ جن کو مشرف نے پہلی بار الیکشن جتوایا، اور اس کے بعد پھر جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل راحیل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ سارے کندھوں پر بٹھا کر انہوں نے اقتدار میں پہنچایا. تو ان کا تو حق، ان کا تو بنتا ہے، ان کا قرض ہے مشرف کا عمران خان صاحب کے اوپر، وہ اتارنے کی کوشش. حالانکہ عمران خان صاحب احسان نہیں مانتے. ہو سکتا ہے شہزاد وسیم صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہے، ان کو تھوڑا بہت آیا گیا ہو کہ یار مشرف ہمارے مہربان ہیں، ہمارے لیڈر کے محسن ہیں، ان کو بنانے والے ہیں، تو چلے گزر گئے ہیں تو کوئی اور نہیں کر رہا تو ہم ہی ان کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں. لیکن وہاں پر احتجاج ہوا، اختلاف کیا حکومت نے. حکومت نے کہا کہ نہیں ہوگا،
پوری کی پوری جو حکومت کی بینچز پر آواز آئی کہ جی نہیں، مشرف کے لیے فاتحہ خوانی نہیں ہوگی، بلکہ جو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب، ان کو کہا گیا تھا دعا کروانے کے لیے، انہوں نے کہا میں نہیں کرواؤں گا۔ وہی بات انہوں نے کی کہ قومی مجرم ہے، قومی مجرم کے لیے نہیں ہو سکتی فاتحہ خوانی۔ ہاں، ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے لیے انہوں نے فاتحہ خوانی کروائی۔ اور سینیٹر رضا ربانی جو پیپلز پارٹی کے دبنگ انسان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مشرف کے لیے، کیونکہ خبریں چل رہی تھیں نا کہ ان کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفنایا جائے گا اور طیارہ بھیجا جائے گا ان کے لیے اپنا دبئی ان کی کا جسد خاکی لانے کے لیے، لیکن طیارہ تو خیر وہ پھر متحدہ عرب امارات نے ہی دیا، ہم یہاں سے نہیں گیا، جو اچھی چیز ہوئی۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کیا آئین کا سبق دیں گے؟ ہم کیا ان کو بتائیں گے کہ جمہوریت پر چلیں، قانون پر چلیں؟ وہ کہیں گے جی کیسے قانون پر چلیں؟ آپ کے دور میں تو ایک ڈکٹیٹر جس کو سزا ہوئی تھی، وہ اگر باہر انتقال کر گئے تو ان کو سرکاری طیاروں میں لا کر ان کو اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا۔ تو آپ کون سی جمہوریت بیچ رہے ہیں ہمارے سامنے؟ لیکن ہمارے پاس رضا ربانی جیسے لوگ ہیں، تو بہرحال تو اچھا ہوا جہاز پاکستانی ریاست کا نہیں گیا۔ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ جی مشرف کو، جن کو سزا ہوئی ہے غداری کی آرٹیکل 6 کے تحت، اس کو ہم اسٹیٹ بریل نہیں دے سکتے، سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کو نہیں دفنانے دیا جا سکتا۔ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دفنانے دیا جائے، انہوں نے کہا نہیں دیا جا سکتا۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے تو کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا، نہ ہونا چاہیے، ظاہر ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو محبت ہے وہ نظر آ رہی ہے سامنے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مشرف تو جمہوری تھے۔ فواد چودھری صاحب نے پہلے دن ہی ویڈیو بیان دے مارا، افسوس کا اظہار، ہمیں بھی افسوس ہوا ہے کسی کی موت پر خوش ہونا۔ کوئی مجھے یاد ہے جب ضیاء الحق 88 میں ان کا طیارہ جب پھٹ گیا تھا بہاولپور میں، تو بی بی سی نے جب خبر دی تو پورے سندھ میں جشن ہو رہے تھے۔ بینظیر بھٹو نے جشن منانے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا سختی سے، انہوں نے کہا تھا کوئی جشن نہیں منایا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں وہ، دشمن مرے تھا خوش نہ تھی وہ سجنا بھی مر جانا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا حساب کتاب جو ذاتی ہے وہ تو اللہ نے لینا ہی لینا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں پڑھنے والے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مشرف اچھے مسلمان نہیں تھے یا مشرف یہ نہیں تھے مشرف، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف نے ہمارے ملک کا آئین توڑا۔ مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ عمران خان کہتے ہیں نہیں، مشرف ڈیموکریٹ تھا، اس کی غلطی صرف ایک تھی کہ اس نے سیاست دانوں کو نااہل نہیں کیا، ان کی سیاست پر تاحیات پابندی نہیں لگا دی، کوشش پوری کی تھی مشرف صاحب نے۔ تو یہ ہے عمران خان صاحب جو پارٹی کے اجلاس میں اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو فوج کی مدد سے نہیں آیا۔ بھائی آپ سراپا، آپ کا ایک سیاسی دن جو ہے وہ فوج کی مدد کے بغیر نہیں گزرا۔ جب سے انہوں نے منہ پھیرا ہے آپ سے ایک فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک فیصلہ۔ آپ اکتوبر لے لیں 21 یا مارچ 21 لے لیں، سینٹ کے انتخابات، جب سے آپ کے معاملات وہاں گڑبڑ ہوئے تب سے ابھی تک آپ دیکھیں کوئی ایسا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا جس میں عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ ہوا ہو۔ بس سرپرائز، آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی عمران خان کے پاس بڑا سرپرائز ہے، وہ بڑا سرپرائز دینے والے، کوئی سرپرائز نہیں عمران خان صاحب کے پاس۔ عمران خان صاحب کا یہ والی جو منزل ہے نا، یہ کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، پارٹی کے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے فیصلے، ایک دن کہتے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے، دوسرے دن کہتے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہوئے تو ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے، اسی لمحے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کرنا کیا، ذرا یہ بتاؤ، ہم نے جیل جانا ہے، الیکشن لڑنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے خود فیصلہ کر لو، پھر ہمیں ہدایت جاری کرو۔ یہ ان کے پارٹی کے لوگ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور باہر آ کر کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں، وہ تو ہوش و حواس میں نہیں ہوتے۔ بقول صدر عارف الوی، کوئی اور نہیں، صدر عارف الوی تو آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ڈیسپریشن میں فیصلے کر رہے ہیں۔ اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا سادے زبان میں کہ عمران خان صاحب ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوئے ہیں، جنونی ہو چکے ہوئے ہیں، ڈیسپریشن میں آ کر غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ تو خیر، اچھا اب جو آخری موقع ہے نا عمران خان صاحب کو، فورن فنڈنگ کیس والا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب عمران خان صاحب کی ساری امید لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس تک کم جاتے ہیں، لیکن یہ پرانی ان کی پٹیشن تھی، اس میں ضمانت لی ہوئی ہے قبل از وقت گرفتاری عمران خان صاحب کی، لیکن ظاہر ہے ضمانت کی توسیع کے لیے جانا ہوتا ہے،
ہر بار جانا ہوتا ہے اگر آپ نے ضمانت کی توثیق کروانی ہے. نہیں جا رہے تھے, اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ بلاتا رہا, نہیں گئے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. جسٹس سمن رفت صاحبہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل کو کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس آخری موقع ہے, اگر 10 فروری کو آئیں گے تو ٹھیک, ورنہ پھر ضمانت خارج. پھر عمران خان صاحب جانے اور FIA جانے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ فارن فنڈنگ کیس جب ثابت ہوا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے حکومت کو کرمنل پروسیجر کرنے کا کہا تھا, اور ساتھ ہی ریفرنس حکومت بھیجے گی عمران خان کے خلاف, ان کی پارٹی پر پابندی اور عمران خان صاحب کی نااہلی کا سپریم کورٹ کو. تو وہ معاملات میں عمران خان صاحب جو ہے ان کو FIA نے تفتیش کرنا تھا. عمران خان, عمران اسماعیل, اسد کیسر, اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے جو FIA کو ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے, عدالتوں میں چلے جاتے تھے. تو اب معاملات عدالتوں سے نکل رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو عدالت نے اگر حفاظتی ضمانت نہ دی اور عمران خان صاحب 10 تاریخ یعنی صرف 3 دن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے, جو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میری ٹانگ زخمی ابھی میں نہیں آ سکتا, تو پھر رانا ثناءاللہ, ان کی FIA وہ ایک آدھ نوٹسز بھیجیں گے تفتیش کے لیے, اور اگر عمران خان صاحب تفتیش میں تعاون نہیں کریں گے تو پھر گرفتاری قانونی ہوگی, لیگل ہوگی. پھر جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب اس کے بعد چلائیں گے. اس سے پہلے وہ تو نہیں پتہ, جیل بھرو تحریک سے تو خیر مکر گئے, لیکن پھر کیا عمران خان صاحب کریں گے یہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتہ. ابھی تک عمران خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح عدالتوں کے ذریعے گرفتاری سے بچ جائے, اور گرفتاری سے بچنے کے بعد پھر جیل بھرو تحریک چلائے. مذاق ہے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.